بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام آج کا پاکستان کے ساتھ آپ کا میزبان مطلوب طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین آج اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے ایک افسوسناک خبر سے. ایک افسوسناک واقعہ جو کل پیش آیا پارا چنار میں. 2 خودکش حملے پے در پہ ہوئے جس میں کم سے کم ہلاکتوں کی تعداد جو اب تک رپورٹ ہوئی ہے وہ تقریباً کوئی 50 کے قریب پہنچ چکی ہے. یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ 16 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ تشویشناک حالت میں ہیں. ان کی حالت کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو مرنے والے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور جو دنیا میں ان کے آنسو پونچھنے والے جو بچ گئے ہیں جن اللہ تعالیٰ ان کو مزید صبر دے اور تحمل دے. یقیناً یہ ایک بڑا عجیب و غریب سی صورتحال ہے. اس کو ڈسکرائب کرنا الفاظ میں تو آپ اس کو ڈسکرائب کر نہیں سکتے ہیں. ہم یہاں پہ بیٹھ کے بڑے سکون سے بات کر سکتے ہیں ان حملوں کے بارے میں جو پاکستان میں ہو رہے ہیں, لیکن یہ بڑی افسوس کن بات ہے جس طرح سے یہ حملے پے در پہ حملے ہو رہے ہیں. اور کوئی بھی مذہبی تنظیم جو ان کی ذمہ داری لیتی ہے پتہ نہیں ان کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے. ہم دعا کرتے ہیں اگین کہ اللہ تعالیٰ جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون اور MQM کے اتحاد کی, جو ایک دفعہ سے پھر بہت عرصے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے لیے جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ اتحاد کیا رنگ لاتا ہے. پروگرام میں کوشش کریں گے کہ MQM پر کبھی اس پہ ویو لیا جائے اور یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ وہ کیا عوامل ہیں جن کے تحت MQM کی سمجھتی ہے کہ ان کا اتحاد ممکن ہے. دوسری طرف ہم پروگرام میں ایک قانونی رائے بھی لینے کی کوشش کریں گے اپنے کسی قانونی ماہر سے, اور اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ قانونی صورتحال کیا ہے صدارتی الیکشن پہ. یعنی جب پاکستان پیپلز پارٹی ان الیکشنز کا بائیک آؤٹ کرتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ جناب اس کی تو اب کوئی آئینی حیثیت رہ نہیں جاتی ہے جب ہم الیکشن سے باہر ہو جاتے ہیں, تو کیا حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت جب الیکشن سے باہر ہوتی ہے, صدارتی الیکشن سے باہر ہوتی ہے, تو کیا پھر بھی صدارتی الیکشن ہونے چاہیے؟ وہ کیا عوامل تھے جن کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن سے باہر ہونا پڑا؟ یعنی وہ خود انہوں نے اس الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا. یعنی 5 سال تو ان کی ایک فرینڈلی اپوزیشن چلتی رہی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ, اور ایک دم سے یہ کیا ہو گیا جس کی وجہ سے یعنی ساری محبتیں, ساری دوستیاں, سارے وہ خلوص اور وہ جذبات کے جو رشتے تھے وہ سارے ختم کر دیے گئے. کوشش کریں گے ان موضوعات پہ بات کرنے کی, لیکن سب سے پہلے اگین جس طرح سے ہم نے یہ افسوسناک واقعے کے بارے میں آپ کو بتایا, انصار المجاہدین نام کی کوئی اب یہ تنظیم ہے. اب یہ اللہ جانے یہ القاعدہ کی کوئی شاخ ہے یا کوئی اور تنظیم ہے, تو اس پہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ بات کرنے کی پروگرام کے آخری حصے میں کہ پاکستان اور دنیا بھر کے جو اسکالرز ہیں, جو علماء ہیں, انہوں نے اس پہ بڑا ایک کلیئر فتویٰ دیا ہے کہ دھماکے کرنے والے ان کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو یہ کافر ہیں. تو یہ کافر ہیں اگر, تو یہ کون سے کافر ہیں؟ اگر کافر ہیں تو انہوں نے اپنی جماعتوں کے نام اس طرح کے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ خیر یہ اب وہ بات ہے کہ جو ہمیں بتائی جاتی ہے تھرو میڈیا کہ جناب اس تنظیم کا یہ نام ہے. اب یہ پتہ نہیں یہ تنظیم ہے بھی یا نہیں, یا شاید کوئی اور تنظیم ہے. اگین کمنگ بیک ٹو اور ٹاپک, جناب پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ ہوگا 30 جولائی 2013, یعنی اب سے کچھ دن بعد, اب سے 2 دن بعد جب صدارتی الیکشن ہوں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ممنون حسین صاحب ہوں گے میدان میں, اور ان کے مد مقابل ہوں گے تحریک انصاف کے جسٹس ریٹائر وجی الدین احمد صاحب. جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین احمد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم میدان میں آئے ہیں اور ہم جیتنے کی پوری کوشش کریں گے, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ بالکل بڑا ون سائیڈڈ سا الیکشن ہوگا. بلوچستان اسمبلی سے بھی کہا گیا ہے, میر حاصل بزنجو صاحب نے کہا ہے کہ ہماری 16 سیٹیں ہیں اور یہاں سے تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ کوئی ووٹ لے جائیں. پنجاب اسمبلی میں ان کی اکثریت ہے. MQM نے وعدہ کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کہ ان کو ووٹ دیں گے. اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ میرے ساتھ اس وقت فون لائن پر موجود ہے جناب سلمان اکرم راجہ صاحب. ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہم الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے جب یہ کہا ہے کہ اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے الیکشن سی, تو سلمان اکرم راجہ صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم.
سر بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ذرا یہ فرمائیے گا کہ پہلے جو تاریخ بدلنے کا جو کام ہوا، یعنی 6 اگست اس کی پہلی تاریخ دی گئی الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور اس کو 30 جولائی کو بدل دیا گیا اور ایک ہی دن فیصلہ دے دیا گیا، تو سر یہ کیا بالکل قانونی طور پہ ٹھیک ہے کہ جو باقی پارٹیز تھیں ان کو نہیں بلایا گیا؟ دیکھیے یہ بہت تنقید پاکستان میں چل رہی ہے اس وقت، اور یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ معاملہ بالکل اتنا معمولی تھا، کسی اور کو سننے کی ضرورت نہیں تھی. تو اگر مان لیا جاتا تو بہت بہتر ہوتا. اس میں ظاہر 2 فریق اس وقت اور تھے امیدوار، ان کو بھی سنا جا سکتا تھا، لیکن کورٹ نے سمجھا کہ سننے کی ضرورت نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن نے بھی بظاہر اپنی حامی دے دی. یہ معاملہ الیکشن کمیشن کی حامی کی وجہ سے عدالت اور الیکشن کمیشن کے درمیان ایک رضامندی کی صورت میں طے پا گیا. پھر تو الیکشن کمیشن کی مکمل رضامندی اس میں شامل سمجھی جائے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی اور کو سننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تاریخ کا تعین کرنا الیکشن کمیشن کا ثوابدیدی اختیار ہے، اور انہوں نے اپنا وہ اختیار ایک طرح سے سپریم کورٹ کے حوالے کر دیا. اور یہی تحریک انصاف کی بھی تنقید ہے کہ الیکشن کمیشن کو اپنا اختیار اس طرح نہیں دینا چاہیے تھا، اور تبدیلی اگر ہونی تھی اس میں ایک مشاورتی عمل ہونا چاہیے تھا. پہلے کئی دفعہ الیکشن کمیشن نے 6 اگست کی تاریخ سے اصرار کیا تھا، اور اس دن ایک دم تبدیلی پہ وہ آمادہ ہو گئے. اس سے تنقید کا سلسلہ ضرور پاکستان میں چل رہا ہے. صحیح. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے اب پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ جناب حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت جب الیکشن سے باہر ہے تو اس الیکشن کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے، تو سر آئینی طور پر کیا اس الیکشن کا کوئی جواز ہے، یا پاکستان پیپلز پارٹی کے اس آرگیومنٹ کو کوئی سپورٹ ملتی ہے جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، الیکشن تو ہو جائے گا. الیکشن میں 2 فریق بھی موجود ہیں، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ اور ایم ایل این کے. لہٰذا الیکشن کی قانونی جو حیثیت ہے اس پہ تو اثر نہیں پڑے گا. یہ پارٹی الیکشن کی ایک طرح سے اخلاقی حیثیت کو مشکوک قرار دے رہی ہے یا مشکوک کرنا چاہ رہی ہے. یعنی سر پاکستان کی اس وقت ایک ہی جماعت ہے نا جو الیکشن سے باہر ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، ایم کیو ایم ہے، تحریک انصاف ہے، باقی ساری تو جماعتیں ہیں، تو اس کی آئینی اس پہ تو کوئی نہیں اٹھایا جا سکتا، سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. نہیں اثر نہیں پڑے گا، الیکشن درست ہوگا، ہو جائے گا. لیکن ایک بڑی جماعت کا یہ کہنا اور دوسری جماعت پی ٹی آئی کا تسلیم کرنا، مقصد اس کا صرف الیکشن کے جو اخلاقی پس منظر ہے اس کو ایک طرح سے تنقید کے تحت لانا ہے. صحیح. آخری سوال سر آپ سے صدر کے حوالے سے، کچھ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پچھلی حکومت میں صدر آصف علی زرداری صاحب نے جب اپنے تمام اختیارات پارلیمنٹ کو سونپ دیے، اب جو ہمارے آنے والے صدر ہیں کیا ان کے پاس کوئی اس طرح کا اختیار ہے جس طرح سے ممنون حسین صاحب کا ایک بیان آیا ہے اخبار میں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈرون حملوں پر میں حکومت کی مدد کروں گا، تو کیا ان کے پاس کسی قسم کے کوئی اختیارات ہوں گے؟ دیکھیے صدر مملکت جو ہوتا ہے اس کے اختیارات اگر کچھ بھی نہ ہوں تو پھر بھی چونکہ وہ جو فیڈریشن ہے اس کی یگانیت کی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کا مظہر ہوتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا ایک اخلاقی رول ضرور ہوتا ہے. وہ تقاریر کے ذریعے پارلیمنٹ سے جو خطاب کرنے کا استحقاق رکھتا ہے، ان تمام ذرائع سے وہ معاملات کو اجاگر کر سکتا ہے، کچھ معاملات کو اہمیت دے سکتا ہے. اس حد تک صدر کا رول ضرور ہے. پھر جب قانون سازی ہوتی ہے اور صدر کو قانون بھیجا جاتا ہے دستخط کے لیے تو واپس کر سکتا ہے، اس پہ اپنے اعتراضات لگا کر ایک قسم کی رہنمائی کر سکتا ہے. تو یہ اب صدر مملکت کے کا رول ہے جس کے ذریعے وہ کچھ نہ کچھ اثر ضرور رکھتے ہیں. صحیح. تو سر یعنی اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں اگر ایک ہو جاتی تو کوئی اپسیٹ نظر آنے کا کوئی چانس تھا؟ یہ تو حساب کتاب کا معاملہ ہے، وہ کر کے دیکھ لیں تو میرا خیال دلچسپ شاید ہو سکتا تھا الیکشن، لیکن شاید قریب کا بہت معاملہ ہو سکتا تھا.
لیکن شاید جیت تو پھر بھی محسن حسین صاحب نے جانا ہی تھا، لیکن یہ نمبر میں نے اس طرح نہیں کیا جیسے آپ پوچھ رہے ہیں۔ صحیح، تو یعنی جس طرح سے یورپین ممالک میں یا دنیا کے کچھ اور ملکوں میں ہے کہ صدر صرف ایک سیریمونیل ہیڈ ہوتا ہے، تو ہماری طرف صدر کے پاس تھوڑے سے زیادہ اختیارات ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں؟ نہیں، یہ اختیار دیکھیں، تقریر کرنے کا اختیار تو ہر جگہ ہوتا ہے نا، میں یہی آپ کو کہا، تقریر کرنے کا اختیار ہے، ایک قانون کو واپس بھیج دینے کا اختیار ہے، اس کے علاوہ کوئی صدر کے پاس اختیار نہیں۔ چلیں، سلمان اکرم راجہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، پاکستان سے ہمیں جوائن کیا تھا لائیو سلمان اکرم راجہ صاحب نے، وہ قانونی رائے اپنی دے رہے تھے، کیونکہ کل اعتزاز احسن صاحب کا اس پہ ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی بائیکاٹ الیکشن کا کرتی ہے تو کوئی آئینی جواز باقی نہیں رہ جاتا ہے الیکشن کروانے کا۔ میرے پاس اسٹوڈیو میں بھی مہمان موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اسپوکس پرسن ہیں یہاں سے، جناب باسط شاہ صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، اور میں فون لائن پہ تھوڑی دیر میں مجھے جوائن کریں گے خواجہ اظہار الحق صاحب پاکستان متحدہ قومی موومنٹ سے، MQM سے، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو نیا اتحاد ہے وہ کیا رنگ لائے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں باسط شاہ صاحب سے کچھ سوالات۔ سر، آپ کی جماعت نے تو الیکشن میں رہنے کا فیصلہ کر لیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے، تو کوئی جیتنے کے بھی چانسز ہیں یا بس؟ دیکھو بھائی، الیکشن لڑنا صرف جیتنے کی بات نہیں ہوتی ہے، حصہ لینے کی بات ہوتی ہے، پارٹیسپیشن کی ہوتی ہے، جمہوریت ہے، اور آپ ایک جمہوریت کے خلاف قدم اٹھائیں گے، جیسے کہ مطلب ہے کہ چیف جسٹس نے اور کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ 6 دن الیکشن جو ہے نا آگے آ گئے، اس کی وجہ سے پیپل پارٹی نے اس پر جو ہے نا وہ پروٹیسٹ ظاہر کیا ہے۔ پروٹیسٹ کا مراد یہ ہے کہ بائیکاٹ کیا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ باری دینا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کو، کیا وہ جیتے، اور ہم نے 5 سال تو گزار لیے، ہم نے لے لیا، ابھی 5 سال جو ہے نا وہ ان کے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں بھائی جمہوری یہ ایک قدم ہے، یہ فیصلہ ہم نے کر لیا ہے کہ ہم ضرور حصہ لیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم جیتیں گے، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اس کا مقابلہ ہم ضرور کریں گے، تاکہ ویسے ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو سر، اگر آپ نے جیتنا نہیں تھا، اگر آپ نے یہی کچھ کرنا ہے تو پھر آپ ان کے حق میں ہو جاتے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ دیکھو بھائی، میرا خیال سے آپ میری بات پر سمجھے نہیں، یہ بات آپ جیتنے کی کر رہے ہیں یا کہ آپ بات جمہوریت جو اقدامات اس کے بارے میں؟ نہیں، تو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اب تک کے اقدامات ہیں ان میں کون سی ایسی چیز ہے جس میں آپ کو جمہوریت نظر نہیں آ رہی ہے؟ نہیں، دیکھو، یہ تو ایک صدراتی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے مین، یعنی کہ اس سے بڑی اسٹیبلشمنٹ آپ کو نہیں ملے گی اگر آپ اس میں حصہ نہیں لیں گے، اس اسٹیبلش میں آپ حصہ نہیں لیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے، اگر وہ بائیک آؤٹ نہیں کرتے ہو سکتا ہے کہ نظام کچھ اور ہو، لیکن یہ تو ظاہر ہے اگریمنٹ ان کی ہوئی ہے آپس میں، جس کی وجہ سے اس دفعہ وہ موقع دینا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کو، اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، جو ہمارا حق ہے ہم نے اپنا حق پورا کرنا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کا مانڈیٹ لے کر گئے ہیں، اور اس مانڈیٹ کو ہم نے پوری طریقے سے جمہوری طریقے سے ریپرزنٹیشن کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو ریپرزنٹیشن کرنا ہے، تاکہ ہم نے اس کا ایک مقابلہ کرنا ہے، چاہے ہم ہارے یا جیتے۔ اچھا، چاہے آپ ہاریں یا جیتے، آپ نے الیکشن میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہم اپنے امیدوار کو الیکشن میں اتاریں گے، اور یہ جس طرح سے آپ نے کہا، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے بالکل عمران خان سے ہٹ کے بیان دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا یہ جو فیصلہ ہے ایک جماعت کے حق میں آ رہا ہے، یعنی مسلم لیگ نون کے حق میں آ رہا ہے، باقی سیاسی جماعتوں کو اس سے دھچکا پہنچا ہے، تو فیصلہ آپ کے حق میں نہ ہے تو کیا دھچکا پہنچا ہے؟ یہ شاہ محمود قریشی نہیں کرے، بلکہ یہ سب کہہ رہے ہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی اور یہ عمران خان یہ بات کر رہے ہیں، لیکن آیا آپ اس کا جواب یہ دیں گے کہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے؟ جو شاہ محمود قریشی نے بات کی، اس نے عمران خان والی بھی بات کی ہے، اس نے کہا کہ بھائی جو فیصلہ ہوا ہے، یہ اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرتی ہے تو ہمیں الیکشن کمیشن کا مقصد کیا ہے؟ الیکشن کمیشن بھی تو ہمارے پاس ہے نا، لیکن اس وقت ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں پیپل پارٹی سے بھی، اگر جس وقت انہوں نے یہ پٹیشن دی ہے مسلم لیگ نون نے الیکشن کے بارے میں 6 دن آگے کریں، تو اس کا مخالف پٹیشن جو ہے نا دوسرے جماعتوں نے دی ہے؟ نہیں دی ہے۔ اگر نہیں دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہے، ابھی وہ کہتے ہیں ہم پروٹیسٹ کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پروٹیسٹ کر کے، یعنی کہ ایک مثال کے طور پر ہم
کیا کہتے ہیں بائیکاٹ کر کے، بائیکاٹ کرنے سے چلے میں یہیں پہ واپس آتا ہوں. مجھے پاکستان سے جوائن کیا ہے جناب خواجہ اظہار الحسن صاحب نے، خواجہ اظہار الحق صاحب نے، پاکستان متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ہیں. خواجہ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم خواجہ صاحب، آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم سر، آپ آواز سن پا رہے ہیں میری؟ جی مگر بات کم آ رہی ہے آپ کو. اچھا چلے اب کچھ بہتر ہے سر؟ بس گزارش ہے آپ بولیے میں سنتا ہوں. اچھا چلے، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سر یہ فرمائیے گا کہ جو نیا آپ کا اتحاد ہو چکا ہے اور 30 جولائی کو متحدہ قومی موومنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ممنون حسین خان صاحب کو ووٹ دیں گے جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، تو سر یہ یکا یک کیا ہو گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ 5 سال آپ اکٹھے رہے اور بڑی آپ کی محبت رہی، بہت دفعہ آپ یعنی حکومت سے باہر گئے لیکن پھر واپس آ گئے، ایک دم سے پھر کیا ہو گیا سر؟ لیکن تو گزارش یہ ہے کہ ہمارا اپنی مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی اتحاد باضابطہ طور پر کی. انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے، وہ ہمارے پہنچیں گے، ان کی گفتگو جاری کی مختلف فورمز پر، اور انہوں نے جس کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کیا وہ کینڈیڈیٹ سوسائٹی کے اندر ایک انتہائی اچھی ریپوٹیشن کے ساتھ، خاص طور پر بزنس سرکل میں اور خاص طور پر متحدہ قومی موومنٹ کی فلاسفی کے مطابق لوور مڈل کلاس کے 1 کروڑ کے رہائشی ہیں جن کو کراچی کو صحیح جانتا ہے. ایک ایسا کینڈیڈیٹ جس کو میں نے منتخب کیا ہے اس کے وفاق کو اعلان کرنے جا رہا ہے اور لوور مڈل کلاس کا ہے، بہت سمجھتا ہے، اخار ہے. تو ایسی صورت میں کہ کیونکہ وہ آنے والے وقت میں پورے پاکستان کے صدر رکھنے جا رہے ہیں اور آنے والے وقت وہ پولیٹیکل پارٹی کے صدر نہیں ہوں گے، تو ہم نے اس سینٹر کو ووٹ دیے ہیں ان کی شخصیت کو نظر رکھتے. اپنی فلاسفی آگے یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی میرٹ کے اوپر گراس روٹ لیول پر اپنے پولیٹیکل ورکر کو پوزیشن دلوانے کے لیے جدوجہد کرتی ہے، خاص طور پر مڈل کی نمائندگی کرتا ہو، وہی پاکستان کے مسائل کا حل ڈال سکتا ہے. اور تمام کینڈیڈیٹ اگر وہ تمام پارٹیوں میں ہیں جو کہ آج میں مت کے برابر ہیں، تو ہماری اور پوری آئیڈیالوجی ہم نے اس آئیڈیالوجی کو سپورٹ کی. اسی بات ویسٹرن دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی میں پریزیڈنٹ اسد علی زرداری صاحب خود کینڈیڈیٹ ملی گئی اور دوسری انہوں نے ایک دن پہلے بائیکاٹ اعلان بھی کر دیا تھا اس کے اندر جوڈیشل کے ساتھ تھا. تو ایسی صورتحال میں ہمارا اس پارٹی سے کوئی اختلاف نہ ہے اور اس پارٹی کو بھی خبر ہے کہ وہ جو وفاق میں نہیں ہے اور وفاق کی ایک بڑی جماعت PMLN ہے اور اکثریت کی جماعت ہے جس کو اپنے کرنے جانے کا اختیار ہے. صوبہ سلیم جو ہمارے ریلیشن ہے، جو ہمارے ورکنگ ریلیشن ہے، وہ اسی طرح سے جاری ہے، وہ پہلا پوزیشن میں ہے، لیکن وہ پوزیشن میں ہم ان کے ساتھ صوبہ سلیم کے مفادات کے لیے ایسے صوبہ سلیم کی سب سے بڑی جماعت کی ہم کر سکیں گے. صحیح آپ نے فرمایا، جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ ابھی تک آپ کا کوئی باضابطہ اتحاد نہیں ہوا ہے، تو سر جب صدر کو آپ کی طرف سے ووٹ چلا جائے گا تو ایک میسج تو چلا جائے گا نا سر کہ آپ اتحاد کی طرف، یعنی جس اچھے ماحول میں کل آپ کی میٹنگز ہوئی اور اس سے پہلے میٹنگز ہوئی، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ مستقبل میں آنے والے دنوں میں یعنی ملک کے اعلیٰ مفاد میں آپ کا کوئی اتحاد ہونے جا رہا ہے؟ آپ دوبارہ دہرائیے، آپ کی آواز کٹ رہی تھی. اچھا نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یعنی جس طرح سے جس اچھے ماحول میں آپ کی کل میٹنگز ہوئیں، پرسوں میٹنگز ہوئیں PMLN کے ساتھ،
تو کیا ہم سمجھیں کہ آنے والے دنوں میں یعنی کراچی کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اور باقی ملکی حالات کو بہتر کرنے کے لیے آپ کا پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے؟ اچھا نہیں، میرے خیال میں آواز میں کچھ ڈسٹورشن ہے. میں ریکویسٹ کروں گا اپنے پروڈیوسر صاحب سے اگر دوبارہ ٹرائی کریں، کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. شاید میرے خیال میں کچھ آواز میں مسئلہ ہے. ہم دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں خواجہ اظہار الحق صاحب کے. باسط شاہ صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی کی بھی آپ محمود قریشی دیکھو، شاہ محمود قریشی نے کوئی مختلف یعنی کہ اگینسٹ خان صاحب کی بات نہیں کی ہے. خان صاحب نے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ ہم اس پروسیس میں ضرور حصہ لیں گے، ٹھیک ہے. اور شاہ محمود قریشی نے یہ کہا بھائی یہ جتنے بھی پروسیس ہے جو انہوں نے کیا ہے اپنے چیف جسٹس وغیرہ اور کورٹ نے جو عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے یہ صحیح نہیں ہے. یعنی کہ باقی جو الیکٹڈ باڈیز یا مطلب کہ سیاسی پارٹیاں ان کے حق میں نہیں ہے. یہی بات خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ واقعی جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، اس لیے کہ اگر عدالت یعنی کہ انٹروین کرے تو ہمیں الیکشن باڈی کا جو ہے نا پھر اس میں اس کا کیا مقصد تھا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بائیکاٹ کریں، اس پروسیس سے بائیکاٹ کریں. اگر ہم نے بائیکاٹ کرنا تھا تو ہم نے تو الیکشن میں حصہ ہی نہیں لینا تھا. پہلے جو الیکشن ہمارے ہو چکے ہیں، کیونکہ زرداری کے نیچے کس نے الیکشن کا حصہ لینا تھا، ہم نے لے لیا ہے. انتخابات میں ہم حصہ لیں گے، اس میں بھی ہم نے حصہ لیا ہے اور بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے. اور اس کی تین وجہ ہے. اگر مثال کے طور پر ایم کیو ایم والے حصہ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ سیاست کا اور جو ہے رنگ ہی کچھ اور ہوتا. پھر اس وقت صدرات کے جو نہیں یعنی کیا رنگ ہوتا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہار جاتا مسلم لیگ نون کا امیدوار؟ اگر یہ دونوں اکٹھے ہوتے تو ہار جاتا. اگر یہ مثال کے طور پر دو چیزیں ہیں، دو باتیں اس میں. اس وقت ایم کیو ایم تو مطلب ہے کہ کسی چیز کے خلاف جا بھی نہیں رہے ہیں مسلم لیگ نون کے. جس طریقے انہوں نے یسٹرڈے ان کے معاہدے ہو چکے ہیں، بیک گراؤنڈ ان کے جو فیصلے تھے وہ ہو چکے ہیں، طے ہو چکے ہیں. انہوں نے ان کا مخالفت کرنی ہے کیونکہ اس وقت ایم کیو ایم خود اپنے جو مسئلوں میں انوالو ہیں اس سے بھی وہ سر اٹھا نہیں سکتے ہیں. اس لیے ان کے لیے بہتر ہے کہ میرے ساتھ خواجہ اظہار الحق صاحب میرے ساتھ لائن پہ، میں ان سے ذرا ان کا ٹیک لے لوں پھر ہم آپ کی طرف آئیں گے. جی خواجہ صاحب، اب بھی آواز بہتر ہے کچھ؟ اچھا صحیح. وہ میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ یعنی جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ ابھی تک کوئی باضابطہ اتحاد نہیں ہوا ہے آپ کا پی ایم ایل این کے ساتھ، تو صدر کو جب آپ ووٹ دے دیں گے تو ایک یعنی اچھے جسٹس کے تحت آپ ان کی حمایت کر دیں گے، تو کیا مستقبل میں ہم کچھ دیکھ رہے ہیں کہ آپ حکومتی بینچوں میں آ جائیں گے؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات تو میں گزارش کروں جن کے پاس ایک لوگ میں ایک خاص ایک بھرپور پوٹینشیل ٹیم ہے جس نے ہمیشہ اپنے وقت میں اپنی حکومت میں ڈلیور کیا ہے اور اس کی ڈلیوری پاکستان نہیں پوری دنیا میں اس ڈلیوری کو ایکسپٹ کیا ہے. لیکن نون لیگ کے ساتھ موجودہ میں نے آپ کو بتایا کہ پریزیڈنٹ کی حمایت کی وجوہات کیا تھی، جو کینڈیڈیٹ کے تحقیق کا میں نے آپ سے گزارش کی. لیکن یہ جو ابھی فی الحال کرنے ہوتے ایسی کوئی بات ہمارے درمیان گفتگو میں نہیں ہے، ایسی کوئی پیشکش وجہ سے نہیں ہے، ہماری طرف سے بھی کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس قسم کی تمام خدشات اس وقت کی وجہ سے جب ہم نے نواز شریف صاحب کو انکنڈیشنل سپورٹ پر زور دیا تھا اور اس وقت میں جو یہ کہا تھا کہ کانگریس سے کو ہم نے بغیر دلچسپی کے جیسے حکومتی دلچسپی کے بغیر ہم نے ووٹ کیا اور ممنون کر آپ کو جو کرائٹیریا تھا وہ گزارش کر چکا. صحیح. یعنی خواجہ صاحب، ہم نے ماضی میں بھی یہ دیکھا کہ جو قائدین لیول تک بات ہوتی ہے، جس طرح محترم الطاف حسین صاحب ہیں یا محترم نواز شریف صاحب ہیں، یعنی اگر ان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کوئی ڈائریکٹ ایسے الزامات نہیں ہیں جو دونوں ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں. یہ ہمیشہ سے قیادت کے جو نیچے والے ہوتے ہیں، یعنی کچھ وزراء ہیں، پارٹی کے اہم عہدیدار ہوتے ہیں، جب آپس میں ان کی بہت زیادہ ایک وہ سٹف شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تعلقات خراب ہوتے ہیں. کل بھی الطاف حسین صاحب نے کہا کہ وہ نواز شریف کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے سے ملکی حالات بہتر ہوئے ہیں اور مزید بہتر ہوں گے. تو کیا اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آنے والے دنوں میں کچھ اچھا پرفارم کرے گی؟ دیکھیے، ایک بات سے بڑی کیٹیگوریکلی میں آپ سے گزارش
प्री इलेक्शन स्लोगन होते हैं, और ये जो मिडिल लेवल पे कहीं ना कहीं हम अपने अपने वोटर को जस्टिफाई करते हैं और अपनी इंफरादी राय हमारी कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के मेंबर्स की बिलाजारी का सबब बनती है, तो इसको आप पॉलिटिकल विजन के लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में नहीं ले सकते। यकीनन ये लीडर्स हजरात का काम होता है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के तमाम लीडर, वो चाहे हमारा आइडियोलॉजी के खिलाफ हो जमात इस्लामी, उनके भी लीडर उतने ही मोहतरम है, उतने ही वो जो है ना उनकी भी अहमियत है। लेकिन जो ये नवाज शरीफ साहब के साथ पहले हमारी उम्मीदें, वो यकीनन हमारी उम्मीदें क्यों ना हो, ये उम्मीदें तो आपकी भी, ये उम्मीदें तो हर शख्स की है कि जो पॉलिटिकल पार्टी अक्सरियत लेकर जीत के आती है, तो उससे आप पैदल से लेकर कराची तक तमाम मसाइल के हल की कोशिश करते हैं। और हमारी भी है कि वो कराची के लॉ एंड ऑर्डर से लेकर हजारा के खुद से बम बनाकर सदर पख्तूनख्वा के दौरान, और इस तरह तमाम सूबों के अंदर, खासतौर से पंजाब में इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी समेत तमाम वाकयात पर उनकी माशी सूरत समेत कंट्रोल करेंगे। ये किसी उम्मीद की बुनियाद पर अक्सरियती पार्टी के वज़ीर आज़म बनते हैं। सही। आखिरी सवाल ख्वाजा साहब, पिछले 5 सालों में कमोबेश 7,000 से ज़्यादा लोग टारगेट किलिंग का निशाना बने कराची में। पिछले माह जून तक एमनेस्टी की जो रिपोर्ट आई है उसमें 1700 कुछ लोग लुकमा अजल बन गए सिर्फ टारगेट किलिंग में। तो यानी आपके पिछले 5 साल के तजुर्बात तो पिछली हुकूमत के साथ कोई इतने अच्छे नहीं थे, तो क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के वज़ीर दाखिला यानी वफाकी वज़ीर दाखिला का उस वक्त कराची का दौरा, जब कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, खुश आइन समझते हैं इसको, या इसको आप इंटरवीन समझते हैं कि वफाकी हुकूमत को इंटरवीन नहीं करना चाहिए कराची के मसाइल में? थोड़ा सा गलत है कि 18वीं तरमीम के बाद क्या वफाकी हुकूमत या सूबे अलग नहीं हो जाते, लेकिन ये जरूर है कि मजबूत सूबे मजबूत विकास की अलामत है, और विकास का मतलब ही यही है कि वो सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन करें, खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में। अगर कराची के आपने 7,000 से ज्यादा लोगों के कत्ल की या शहादत की बात की है, तो ये नुकसान सिर्फ कराची का पड़े, ये तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का नुकसान है। ये इंसान की जान जाना रियासत की ऊपर बात आती है, रियासत का नुकसान होता है। तो हम ये समझते हैं कि खास तौर पर सऊदी मुशाहिर शायद उनके पास लंबान है वफाकी वज़ीर दाखिला था कि वो सूबाई हुकूमत को, सूबाई वज़ारत दाखिला को वो तमाम भरपूर मामले देते हैं जो उन्होंने यहाँ आने के बाद चीफ मिनिस्टर साहब से भी कहा और गवर्नर साहब से भी कहा, और हमें सूबे सिंध की भी हुकूमत की उम्मीद है कि वो अपने खिलाफात को बाला उतार रखते हुए आम इंसान को बचाने के लिए वो कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क फेडरल एजेंसी से भी हासिल करें और सूबे में अनुमान करें, और ये हमारी गुज़िश्ता 5 साल ही नहीं है। सही। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हाजिर होते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे ख्वाजा इजहारुल हसन साहब को, एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा हैं। उनका ये कहना था कि अभी तक कोई बाज़ाब्ता इत्तेहाद तो नहीं हुआ है PMLN से, लेकिन शायद आने वाले दिनों में अगर उनका यही रवैया, जो अच्छा रवैया रहा अपोजिशन की तरफ, तो हमने तो मुल्क के वसी तर मफाद में ये फ़ैसला किया है। तो अब ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये वसी तर मफाद कितना कारआमद साबित होगा। यानी शहर कराची, जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता था कभी, आज उसमें रोशनी का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता है। एक तो उसकी वजह लोड शेडिंग है, दूसरी बहुत सारे घरों में हर रोज़ यानी 17 से 20 अमवात होती हैं जो टारगेट किलिंग के ज़ुमरे में आती हैं, और मुख्तलिफ़ बम धमाके होते हैं। रमज़ान मुबारक से लेकर अब तक जो टारगेट किलिंग में लोग मारे गए हैं उनकी तादाद तकरीबन कोई 300 के करीब पहुंच चुकी है सिर्फ कराची में। ये मैं कोई टेरर फैलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको हकायक बता रहा हूँ। तो जिस तरह से पिछली हुकूमत के साथ MQM के मामलात चलते रहे और कुछ ठंडा ना हो पाया, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस नए इत्तेहाद में
اگر ان کا اتحاد ہو جائے تو پھر شاید حالات کچھ بہتر ہو جائیں. شاید کراچی کے لوگوں کو یہ اس چیز کی ضمانت مل سکے کہ جناب جب ہم صبح 8 بجے گھر سے جائیں گے تو شاید سے ہم 5 بجے یا 6 بجے شاید ہم زندہ صحیح سلامت گھر پہنچ آئیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ کراچی کے حالات بہتر ہوں، کیونکہ کراچی پاکستان کا معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر کراچی کے حالات اچھے ہوں گے تو پورے پاکستان کے یقیناً حالات اچھے ہوں گے. باسط شاہ صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کے بیان پہ آپ فرما رہے تھے کہ یہ صرف وہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تمام کہہ رہے ہیں. تو تمام تو سر کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے، پیپلز پارٹی والوں کے علاوہ تو اور کوئی شور نہیں مچا رہا ہے. نہیں، پیپل پارٹی نے اپنا ٹرم تو پورا کر لیا نا بھائی، 5 سال صدراتی. انہوں نے ابھی موقع ہے نواز شریف کا، تو انہوں نے دے دی جو معاہدے ہوئے تھے ان کے، وہ تو مکمل ہو گئے نا، وہ کر رہے ہیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اظہار الحق صاحب نے بات کی ہے، اس میں اگر مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، شاید میری سوچ کم ہو، اگر وہ الیکشن میں حصہ لیتے تو کیا وہ جو سسٹم کو بچا نہیں سکتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، صدراتی الیکشن میں حصہ لیا، تو سسٹم بچ جائے گا. سسٹم تو ویسے بھی یعنی کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں گے تو اس سسٹم کو آپ وہ مزید مضبوط کر سکتے ہیں. اور سر اس سسٹم کو آپ نے بھی تو مضبوط کیا ہے نا قبلہ. اب یہ تو اب بات نہ کریں، اب سارا بلوا آپ دوسری جماعتوں پہ ڈال رہے ہیں. آپ نے بھی تو اس سسٹم کو مضبوط کیا ہے. جس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں، اگر آپ کی بات یہ مان لی جائے کہ نام نہاد الیکشن ہوئے ہیں، تو پھر آپ نے کیوں اپنی حکومت بنائی؟ یعنی جب آپ کو اپنی حکومت بنا دیتے ہیں ایک صوبے میں تو پھر سب کچھ اچھا ہے. باقی جب کو بنانے کی بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں جمہوریت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں، ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ کراچی کے حکومت کو بنانے کے لیے انہوں نے اچھا کیا یا برا کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن میں نہ حصہ لینے کے لیے ہم نے جمہوریت کو، اس نظام کو بچایا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ اگر جمہوریت میں حصہ لیں گے تو آپ اس نظام کو اور مضبوط کر سکتے ہیں. مسئلہ رہا پختونخوا کا. پختونخوا کا مسئلہ یہ ہے بھائی کہ وہاں پر ہمیں لوگوں نے مانڈیٹ دیا ہے، ٹھیک ہے. پورے 130 جو حلقے ہیں، کنسٹیچوئنسی ہے، کہ پاکستان تحریک انصاف 2nd پلیس پر آئی ہوئی ہے الیکشن میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی چوائس اور آپشن جو ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. ایک پختونخوا میں حکومت لینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے لوگوں سے کمٹمنٹ کی تھی کہ اللہ کے حکم سے ہم ان کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. چلے ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ پختونخوا کے حالات کتنے صحیح ہوتے ہیں. کالر کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کریں. جی السلام علیکم. میں مطلوب صاحب، میں اوان عرض کر رہا ہوں. جی اوان صاحب کیا کہے گا؟ دیکھیے میرے 2 پوائنٹ ہیں، پلیز ان کو سن لیجیے گا. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک صاحب نے، قانون دان نے، اور ایک اس کے اوپر اپنا پروگرام چینل کے اوپر یہ کہا ہے کہ اگر الیکشن میں سودے بازی ہو تو وہ الیکشن جو ہے وہ ایلیگل ہو جاتا ہے، وہ غیر قانونی ہو جاتا ہے. صحیح. اور اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر فخر الدین صاحب کو نظر نہیں آ رہا کہ سودے بازی ہو رہی ہے تو ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بیٹھے اپنی جگہ پہ. ان کو چاہیے کہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں. اچھا دوسرا پوائنٹ یہ الفاظ کہے گئے ہیں اور آپ چاہیں گے تو وہ چینل کا میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا نمبر، آپ اس کو سنیے گا. دوسری بات دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جو الیکشن ہے ہوا، اگر یہ سودے بازی سے ہوا ہے تو یہ لیگل نہیں ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ اپنے مفاد کے لیے ہے، عوام کے مفاد کے لیے نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، آپ سن رہے ہیں میری بات؟ جی میں سن رہا ہوں. کہ دیکھیے اس میں بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ 2 بہت بڑے وکیل جن کا بہت بڑا نام ہے، اعتزاز احسن اور محمد علی کرد صاحب، ان دونوں کی اسٹیٹمنٹیں ہیں. آپ نے ان کا تو سنا ہی ہوگا، اعتزاز احسن کا انہوں نے کھلم کھلا کہا ہے کہ اپنا نون اور آپ کا خدا بھلا کرے سپریم کورٹ اور اپنا الیکشن کمشنر، یہ انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے اور یہ ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اوان صاحب بہت شکریہ. میری بات سن لیجیے پلیز ذرا جلدی سے، کیونکہ میرے پاس اسٹوڈیو میں بھی مہمان ہے، وقت میرے پاس ذرا کم ہے، تھوڑا سا ذرا جلدی کر لیجیے. میں بات کام کی کر رہا ہوں، میں بات پوائنٹ کے مطابق کر رہا ہوں اور صاف آواز میں کر رہا ہوں. اس سے پہلے ہم غیر آواز میں سنتے رہے، اب آپ میری صاف آواز میں بات نہیں سنتے. اچھا میں آپ کی آواز پہ نہیں کہہ رہا سر، میں آپ کو یہ فرما رہا ہوں کہ میرے پاس اسٹوڈیو میں بھی مہمان موجود ہیں، ذرا آپ اس کو جلدی سے وائنڈ اپ کر دیجیے گا تو آسانی ہو جائے گی. جی میں جلدی سے. کرد صاحب نے یہ فرمایا ہے، کرد صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جو ہماری سپریم کورٹ ہے اس نے یہ فیصلہ دیتے وقت اپنے حد سے تجاوز کیا ہے، اس لیے. اچھا. اور دوسری چیز انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو اپنا الیکشن کمیشن ہے اس نے اپنے فرائض انجام نہیں دیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو الیکشن ہر طریقے سے وہ بوگس ہو جاتے. اور تیسرا آخری پوائنٹ میرا کہ نون نے یہ کہا تھا کہ جو ہماری ہے اپنا M2M، یہ عسکری ونگ ہے ان کا،
اور پارٹیشن کے اندر اور پالیٹکس کے اندر عسکری ونگ ہونا مطلوب صاحب یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ بنا رہے ہیں. چلیں اور اگر نون اب اس بات کو ٹھیک ہے اپریشیٹ کر رہی ہے اس کا ساتھ دے رہی ہے. صحیح ہے بہت شکریہ یہ ہے کہ حب المدی کے خلاف ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ عوان صاحب بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات تو یہ کہ جو سودے بازی کی آپ نے بات کی ہے کسی قسم کی سودے بازی ثابت نہیں ہوئی ہے اب تک نہیں ہوئی ہے. کسی جماعت نے کسی جماعت کو بریف کیس پکڑاتے ہوئے کسی نے کسی کو نہیں دکھایا ہے. دوسری بات اگر آپ نے کی اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ جناب اس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے اس کی کوئی آئینی ہے تو آئینی حیثیت اس کی ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک جو امیدوار ہیں جسٹس وجیہ الدین صاحب وہ اس وقت تک میدان میں موجود ہیں. تیسری اور فائنل بات آپ نے جو کہی کہ جناب علی احمد کر صاحب نے بھی کہا اور اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا کہ سپریم کورٹ اور دیکھیں یہ ہیں ساری چیزیں الزامات کہ جناب سپریم کورٹ نے یہ راجہ ظفر الحق صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک پلی لی. انہوں نے 3 وجوہات بتائیں. ایک انہوں نے کہا 27ویں رات ہوگی. دوسری انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ عمرے پر جا چکے ہوں گے. تیسری انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ عبادت میں مصروف ہوں گے تو اتنی زیادہ یہاں پہ یہ ہوگا تو 6 اگست کی بجائے اگر کچھ اور دن چوز کر لیا جائے اگر 30 جولائی کو تو سپریم کورٹ نے کہا. اب یہی بات اس سے پہلے اگر پروگرام کا پہلا حصہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے میں نے پوچھا کہ آئینی طریقے پر تو انہوں نے کہا کہ بلا لینا اچھا ہوتا اگر دوسری پارٹیوں کو بلا لیا جاتا تو اچھا ہوتا. لیکن اگر نہیں بلایا سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے تو فیصلوں کے پارٹ نہیں مانے جاتے ہیں. یعنی جو فیصلہ میرے حق میں آئے میں وہ مان لوں جو میرے حق میں نہ آئے وہ نہ مانوں. تو خیر اس پہ یہ بڑا ایک لمبا موضوع ہے اس پہ ہم کبھی پروگرام کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیوں یہ فیصلے پہ یہ بات نہیں. جی خیبر پختونخوا کے حوالے سے اچھا خیر بات تو یہ ہے اس پر آتے ہیں. MQM کا جو مسئلہ ہے MQM کا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حصہ اس لیے نہیں لیا کہ ہم اس نظام کو جو ہے نا مضبوط کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ حصہ لیں گے تو نظام کو آپ مضبوط کریں گے. ہم نے حصہ لیا اور اس نظام کو ہم مضبوط کریں گے. اس کے ساتھ پاکستان خیبر پختونخوا میں اس وقت ہمارے پاس 26 پروجیکٹ ہم نے تیار کیے ہیں جو مطلب ہے کہ بجلی بنانے کے لیے 26 پروجیکٹ ہم نے تیار کیے ہیں. اس کے لیے انرجی کانفرنس ہم بنانے اور سر آپ حکومت کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں حضرت؟ آپ حکومت کی مدد کریں نا. حکومت بھی کہتی ہے کہ ہم ہائیڈرو پروجیکٹ لا رہے ہیں ہم سولر پروجیکٹ لا رہے ہیں ہم سارے کام یہ تو وہی کام ہے سارے. پیسے تو آپ نے وفاق سے لینے ہیں پیسے آپ اور کہاں سے لے کے آئیں گے؟ ابھی اس وقت ہمارے پاس سب کچھ تیار ہے. اس وقت آپ نے جو بات کی ہے ابھی وفاقی حکومت جو ہے ان کا حق بنتا ہے کہ اس پروجیکٹ کو سپورٹ کرنا. اگر وہ کہتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں تو پھر ہمارے پروجیکٹ کو سپورٹ کر لے. اس میں کوئی عرض تو نہیں ہے نا. اگر ان کا بھی وہی موقف ہے ہمارا بھی یہی موقف ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 26 پروجیکٹ ہے. آج ہم نے جو لانچ کیا ہے جو مطلب ہے کہ ونڈ مل جو بجلی بنانے کے ہم نے آج اس کی سپورٹ کر لیں. اس میں کیا عرض ہے بھائی؟ اگر وہ کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں تو کر لیں. ہم تو یہی بات کر رہے ہیں نا. اگر ہمارے پروجیکٹ ڈیلے ہو رہے ہیں تو ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں وفاقی حکومت کی وجہ سے. مجھے ذرا میرے پاس ٹائم کم ہے آخری بات پہ اس کے لیے ہم انٹرنیشنل جو انویسٹمنٹ جو ہے نا کانفرنس بلا رہے ہیں. اگر یہاں سے نہ ہوتا تو ہم انٹرنیشنل اگر وفاق آپ کو نہیں دے گا تو آپ ایک انٹرنیشنل کانفرنس بلائیں گے. ظاہر ہے ہم تو کچھ نہ کچھ کریں گے. آخری سوال عمران خان صاحب کے حوالے سے. خان صاحب نے ایک بیان تو دیا جب وہ ہسپتال میں تھے کہ زارا شاہ کا قاتل لندن میں بیٹھا ہوا ہے نام لے کر کہا کہ الطاف حسین صاحب. دوسرا بیان انہوں نے یہاں پہ آ کے دیا. کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ جب آپ عدالت میں جائیں گے پولیس میں جائیں گے تو پولیس ثبوت مانگتی ہے عدالت ثبوت مانگتا ہے. کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کیا ثبوت آپ فراہم کریں گے؟ پہلے بھی آپ ایک دفعہ عمران خان صاحب نے کہا تھا خالیات ہے خالیات چلے گئے. پھر آپ نے کراچی میں بڑا ٹکا کے جلسہ کیا. پھر آپ نے کہا کہ جناب ہمارے تو نظریات بھی ملتے ہیں اور الطاف حسین کے ساتھ محبتیں اور پھر 90 میں آپ کے دورے. پھر اچانک سے پھر یہ کام ہو گیا تو یہ کیا ہے؟ نہیں عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے الطاف حسین کے ساتھ پیار محبت ہو گئی ہے یا مطلب ہے کہ جو ہے نا ہاں اختلافات اسی جگہ پر. اس نے جو بات کہی کہ ان کا جو روٹین ہے یعنی کہ گراس روٹ لیول سے لوگوں کو لانے کے لیے وہ ہمارا روٹین ہے. ہم گراس روٹ لیول جو لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. لیکن پرابلم ہم یہ کہتے ہیں کہ تشدد کرنا MQM کو تشدد کرنا چھوڑ دینا چاہیے اور الیکشن اور جو اس بات پر ہم بات کر رہے ہیں یہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے کیونکہ یہ باتیں وہ باتیں ہیں جو صرف الزامات کی حد تک ہیں. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. انفارچونیٹلی میرے پاس وقت تھوڑا سا کم تھا. ناظرین امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے آنے والے دنوں میں حالات بہتر ہوں گے اور خصوصاً کراچی کے حالات بہتر ہوں گے اگر پاکستان مسلم لیگ نون اور MQM وہاں پہ اکٹھی بیٹھی ہے. اگر ان کو آج سے 10 سال پرانی اپنی لندن میں حلیم اور پکوڑے جو انہوں نے کھائے تھے اگر وہ ان کو یاد ہیں اگر وہ انہوں نے ڈسکس کیے ہیں
اور انہوں نے اس کا عہد بھی کیا اس بات کا کہ جناب دوبارہ جب ہم ملیں گے اور پھر ہم باتیں کریں گے اور ہم اچھی اچھی یادیں آپس میں وہ ڈیلیور کریں گے، ایک دوسرے سے کے ساتھ ایکسچینج کریں گے۔ تو الطاف حسین صاحب نے کہا کہ میں نواز شریف صاحب کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں، نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں ان کی درازی عمر کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس سارے مسئلے میں سے خیر کا ایک پہلو یہ نکلے کہ کراچی کے حالات بہتر ہوں، کیونکہ کراچی کے حالات بہتر نہیں ہوں گے اور تو پاکستان میں کہیں پہ بھی سکون نہیں ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ کہ ماہ رمضان کے جو باقی ایام ہیں وہ پاکستان میں خیر و عافیت سے گزریں اور آنے والے دن ہمارے وطن عزیز کے لیے اچھے ہوں۔ اپنے میزبان مطلوب طاہر کو مانچسٹر اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔